أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے ہیں۔ پھر وہ گھوڑے جو ہیں چھاپا مارنے والے ہیں صبح کے وقت میں، پھر وہ گھس جاتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس کے بعد وہ اڑانے والے ہیں غبار کو، پس وہ گھس جانے والے ہیں بھیڑ میں اور جماعت میں۔ بے شک انسان البتہ اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ خود ہی اس کے اوپر گواہ بھی ہے، اور بے شک یہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ افلا یعلم، کیا یہ انسان نہیں جانتا ہے کہ جس وقت جو ہے نکالا جائے گا، قرید کر باہر کر دیا جائے گا جو کچھ قبروں کے اندر ہے، اور ظاہر کر دیا جائے گا ان باتوں کو جو سینوں میں ہیں، بے شک ان کا رب جو ہے ان کی پوری اس دن خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہ اس سے پہلے جو صورت تھی سورہ زلزال، اس میں بھی جو ہے خاص طور سے آخرت کا اور قبر کا تذکرہ تھا۔ اس میں تھا یوم وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین اپنے بوجھوں کو اور اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو نکال کر پھینک دے گی۔ یہاں بھی اس سورہ شریف کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ قبروں کے اندر جو کچھ ہوگا اس کو باہر کر دیا جائے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے مناسبت بہت ظاہر ہے۔ پہلی صورت میں بھی آخرت کا تذکرہ تھا اور اس صورت میں بھی آخرت کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ عادیات جو ہے اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے مکی ہے، بعضوں کا قول یہ بھی ہے کہ مدنی ہے، لیکن اصل یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ جن حضرات نے مدینہ شریف میں آ کر بعد میں سنی ان کا گمان یہ رہ گیا کہ یہ مدنی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان گھوڑوں کی کہ جو خوب دوڑنے والے ہیں۔ والعادیات، یہ عدون سے مشتق ہے، عدا یعدو عدمن عربی کے اندر کہتے ہیں دوڑنے کو، اور گھوڑا جو ہے وہ دوڑ میں خاص طور سے بڑا حصہ لیتا ہے۔ اور ضبحن کہتے ہیں جس وقت یہ گھوڑا عام طور پر دوڑتا ہے تو اس کے منہ سے جو ہے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے ہانپتے ہوئے۔ ایک تو یہ ہے ہر جانور کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کے لیے مستقل نام ہوتا ہے، جیسے گھوڑے کو آواز دو تو وہ ہنہناتا ہے، اسی طرح گدھا جو ہے وہ رینگتا ہے۔ تو یہ ہر ایک جانور کے لیے، یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ جب تیز دوڑتا ہے تو تیز دوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہانپنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو عربی کے اندر ضبح کہتے ہیں۔ اس سورہ شریفہ کے شان نزول میں بھی ایک بات لکھی ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا تھا، یعنی ایک سریہ روانہ کیا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا لیکن 1 مہینے تک کوئی خبر نہیں آئی۔ اس زمانے موبائل فون تو تھے نہیں کہ فوراً پتہ چل جائے کہ کہاں ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر ہوئی کہ بھئی 1 مہینہ ہو گیا اور اب تک ان کی طرف سے کوئی اطلاع ہی نہیں آئی۔ تو ایسے موقع کے اوپر جو منافقین ہوتے ہیں ان کو ذرا موقع مل جاتا ہے ویسے ہی بات چلانے کی۔ تو یہ بات خاص طور سے یاد رہے، یہ سنی سنائی بات جو چلا دیتے ہیں عام طور پر، کوئی بات سنی نہیں کہ دوسرے کو کہہ دی، وہ تیسرے کو کہہ دیا،
یہ مسلمان کا مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے بہت زیادہ بچتے تھے، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ منافق جو ہے وہ عام طور پر ایسی باتیں چلا دیتے تھے تاکہ جس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو تکلیف بھی ہو اور پریشانی بھی ہو۔ تو یہ تو اس وقت جو ہے ایک مہینہ ہو گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خبر نہیں آئی، تو آپ کو کچھ فکر لاحق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورۃ شریفہ نازل کی۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ لوگ گئے ہیں اور کامیاب ہو کر لوٹ کر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بہرحال تقریباً جو ہے یہاں 1 2 3 آیت بلکہ 4 اور 5 صفتیں گھوڑوں کی بیان کی ہے، اور ان میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ 5 صفتیں خاص طور سے گھوڑے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کھائی والعادیات ضبحا، مجاہدین کے وہ گھوڑے جو خوب دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے اور اس کے پیر کے اندر ایک تو خر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ لوہے کی نال بھی لگا دیتے ہیں، تو جب لوہے کی نال ہو اور پہاڑی زمین کے اوپر اگر وہ چلے تو اس کے وہ نال کے ٹکرانے کی وجہ سے جو ہے جس طرح چکماک میں سے آگ نکلتی ہے، ویسے اس کے اندر تاریکی کے اور ظلمت کے وقت جو ہے آگ چمکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے، اور فالموریات قدحا، پھر وہ جو ہے آگ چمکانے والے ہیں یا آگ سلگانے والے ہیں ٹاپ مار کر۔ فالمغیرات صبحا، عرب کے اندر عام طور پر جو ہے اگر لڑائی ہو تو لڑائی کو جو یا تو دن میں کرتے تھے یا صبح کے وقت۔ دشمن کے اوپر رات کے وقت ایک دم سے حملہ کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، بزدلی مانتے تھے کہ وہ سویا ہو اور جا کر اس کے اوپر حملہ کر دے، نہیں، ہاں البتہ صبح کے وقت جو ہے چھاپا مارنا اور حملہ کرنا جو ہے یہ خاص طریقہ تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غزوے کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ دیکھو فجر کی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس بستی کے اندر مسلمان ہیں، اور اگر آواز بالکل نہیں آتی ہے صبح تک تو اس بات کی دلیل ہے کہ گویا سارے کے سارے جو ہے غیر مسلم اور مشرک اور کافر ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو ہے گویا ان کے اوپر جو ہے چھاپا مارا جاتا تھا۔ تو فالمغیرات صبحا، وہ گھوڑے جو صبح کے وقت کے اندر جو ہے غارت گیری کرنے والے اور چھاپا مارنے والے ہیں، ان کی قسم کھائی۔ فأثرن به نقعا، اور پھر وہ اڑا دیتے ہیں غبار کو۔ جب بہت سارے گھوڑے جو ہے ایک ساتھ چلتے ہوں تو چلنے کی وجہ سے جو ہے غبار خوب اڑتا ہے، اور اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے مجاہدین، یا یوں کہنا چاہیے کہ فوج آ رہی ہے۔ اور صبح کی قید اس لیے لگائی کہ عام طور پر جو ہے دن کے اندر جب خوب دھوپ ہو تو دھوپ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی ہلکی سی بات کی وجہ سے غبار خوب اڑتا ہے، لیکن رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے، اور جب اس کے اوپر شبنم گرتی ہے تو شبنم گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ گرد غبار بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ غبار اڑتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ گھوڑے خوب تیز بھی دوڑ رہے ہیں اور گویا کثیر مقدار کے اندر بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی کہ فأثرن به نقعا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غبار کو اڑانے والے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور وہ جماعت کے اندر اور جو ہے دشمنوں کے اندر ایک ساتھ گھس جاتے ہیں۔ یہ اس کی 5 صفتیں بیان کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے حکم کی وجہ سے جو ہے وہ خطرے کے اندر بھی چلا جاتا ہے، سامنے کی فوج کے اندر وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ عام طور پر مالک کو بچانے کے لیے اپنی جان کو وہ خطرے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی 5 صفتیں بیان کر ان کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد جواب قسم کیا ہے وہ اصل بتانا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کنود کہتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی تکلیف پہنچے اس کو اور مصائب آ جائے اس کو تو لوگوں کے سامنے خوب بیان کرے، اور نعمتیں اور راحتیں ہوں تو اس کا تذکرہ ہی نہ کرے۔ تو حقیقت یہ انسان کے حال یہی ہے۔ تو کنود کے معنی جو ہے بخیل کے بھی ہیں، کنود کے معنی ناشکرے کی بھی ہیں، اسی لیے جو ہے اور جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ نعمتوں کو تو چھپائے اور اگر تکلیف ہو تو اس کو خوب گائے لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے بہت سے ایسے ہیں دنیا کے اندر، خاص طور سے الانسان سے یہاں کیا مراد ہے؟
تو اکثر علماء نے لکھا ہے کہ انسان سے یا تو صرف کافر مراد ہے کہ کافر کے اندر یہ اعلیٰ درجے کی صفت پائی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ انسان سے سارے انسان، لیکن سارے انسان میں کہ عام طور پر انسانوں کے اندر یہی صفت پائی جاتی ہے الا ماشاء اللہ، چونکہ انسان کے اندر جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، اولیاء کرام بھی ہیں، اسی طرح صالحین بھی ہیں، لیکن وہ بڑی قلیل مقدار میں ہیں، ورنہ اکثر انسان جو ہے اور اکثر لوگ جو ہے وہ بڑے ہی ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جو جو نعمت دینے والا ہے، جو منعم میں حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ایمان ہی نہیں لاتے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ان نعمتوں کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ساری نعمتیں میرے پروردگار کی عطا کردہ ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ تو آدمی یہ کہتا ہے، اور عام طور پر یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ تو وہ سب سے بڑی ناشکری، اور اپنی طرف منسوب کرنا یہ دوسرے نمبر کی ناشکری۔ پھر یہ کہ نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان نعمتوں کو غلط مصرف کے اندر استعمال کرنا، یہ خود جو ہے یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو جو ہے صحیح مصرف کے اندر اور جس طرح اس نے بتائی ویسی صرف کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو یہ ان گھوڑے کی قسم کھا کر جو ہے انسان کو آر دلائی جاتی ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ انسان تو ایک گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے، اور حقیقت یہی ہے گھوڑا جو ہے وہ انسان سے بہت سی باتوں میں بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ ان مشابہتوں میں سے ایک مشابہت یہ بھی ہے، ویسے طبعی طور پر جو ہے گھوڑے کے اندر غرور اور تکبر ہوتا ہے، اور وہ اپنے من کے اندر اپنے مس رہتا ہے، مگن رہتا ہے، چرتا ہے، گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، یہ اس کی طبیعت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے گھوڑے کی بہت ساری خوبیاں بھی ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ اپنے عارضی مالک کا وہ بڑا وفادار ہوتا ہے۔ گھوڑے کو کوئی ہم نے پیدا نہیں کیا، گھوڑا بہت زیادہ تو ہم خرید کے لاتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کو جو کچھ چارہ ڈالتے ہیں یا دانہ ڈالتے ہیں، وہ دانہ بھی ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ ہم اس کو خرید کر لائیں گے، یا اپنی مالک کی زمین ہے تو اس میں سے اگایا ہوگا اور وہ چارہ اس کو دیتے ہیں۔ تو گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کو کتنا پہچانتا ہے، اور جو وہ مالک کہ جس مالک نے اس کو عارضی طور پر جو ہے خریدا ہے، عارضی طور پر وہ اس کا مالک ہے اور اس کی تھوڑی بہت خدمت کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ اتنا وفادار ہے کہ وہ جہاں لے جانا چاہتا ہے جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ میدان کارزار کے اندر جو ہے جہاں گویا خود اس کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ آگے جہاں اس کو بڑھاؤ وہاں جاتا ہے۔ بلکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنی جان دے دیتا ہے لیکن مالک کی جان بچاتا ہے۔ تو گھوڑے کو جو ہے انسان کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ایک مشابہت تو یہ ہے، عام طور پر جتنے چوپائے ہوتے ہیں جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، اس طرح کی جتنے بھی وہ جگالی کرتے ہیں۔ جگالی کا مطلب یہ چارہ پہلے جلدی جلدی کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد رات کے وقت آرام سے بیٹھ کر جو ہے پھر وہ اس کو اپنے پیٹ میں سے نکال کر چبا کر پھر آہستہ سے نکلتے ہیں۔ لیکن گھوڑے کی حالت یہ نہیں ہے، گھوڑا جگالی نہیں کرتا، گھوڑا جب بھی کھائے گا تو چبا کر اطمینان سے، جیسا انسان ایک مرتبہ کھا لیتا ہے نگل لیتا ہے دوبارہ اس کو نکالتا نہیں، اسی طرح گھوڑا بھی جو ہے جگالی نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ عام طور پر کوئی شریف انسان ہو، غیور انسان ہو، وہ کسی کا بچا ہوا کھانا پسند نہیں کرتا، تو اسی طرح یہ بھی جو ہے دوسرے کا چارہ جو چرا ہوا ہے یا دوسرے کا بچا ہوا دانہ جو ہے وہ کھانے کو پسند نہیں کرتا۔ اور عام طور پر یہ اتنا وفادار ہے کہ یہ اپنے سوار کو بھی پہچانتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا سوار اس کے اوپر سوار ہو جائے پھر اس کی ویسی فرما برداری نہیں کرتا جیسے اپنے کی۔ اور یہ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض مرتبہ مالک کے بچوں کو اگر بٹھایا، جو چھوٹا بچہ ہے اور وہ گر گیا تو گھوڑا اسی جگہ کھڑا رہا جب تک کہ اس کا مالک آ کر اپنے بچے کو نہیں اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ ساری وفاداری کی شکلیں جو ہے گھوڑے کے اندر ہے۔ تو گھوڑے کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ آر دلاتے ہیں کہ انسان تو ایک گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے۔ گھوڑے کے متعلق جو ہے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے گھوڑے تھے۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے نام بھی بڑے الگ الگ تھے۔ گھوڑے کی ویسے عام قسمیں تو دو ہی ہیں، ایک کا نام عتیق ہے اور ایک کا نام جو ہے بردون ہے۔ وہ گھوڑا جو عربی النسل کہ جس کے یوں کہنا چاہیے ماں باپ یعنی دونوں نر اور مادہ جو ہے وہ عربی ہو تو اس کو جو ہے اس فرس کو، اس گھوڑے کو جو ہے عتیق کہا جاتا ہے۔ اور اگر اتفاق سے جو ہے اس کی ماں تو عربی النسل ہو اور جو ہے نر جو ہے وہ غیر عربی ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو مصرف کہتے ہیں۔ اور بھی اس کے گھوڑے کے جو ہے چال کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے بہت سارے نام ہیں۔
اور جس طرح عرب لوگ جو ہے شراب کے بے انتہا نام رکھتے ہیں، اسی طرح گھوڑے کے بھی بے انتہا نام ہیں ان کے یہاں، 100-200 کے قریب گھوڑے کے نام ہیں ان کے یہاں۔ جیسے اس کی مثال آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، تو ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں آم کہنے کو تو آم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آم کی کتنی قسمیں ہیں۔ جو لوگ دیہاتی لوگ ہیں، جو لوگ آم کے باغ رکھتے ہیں، آم کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پوچھو یہ آم کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، نہ معلوم کتنے، 20-25 تو ہم جیسے لوگوں کو بھی معلوم ہے یہ اتنے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کے نام بھی الگ لیتے، انہوں نے تقریباً 21 نام گھوڑے کے گنوائے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھوڑے تھے اس کے 21 نام تھے، 21 قسم کے گھوڑے تھے، تو اور اس کے علاوہ اور بھی کتنے گھوڑے ہوں گے۔ تو بہرحال گھوڑا بڑا وفادار ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے تھے، ایک دیہاتی تھا، اس دیہاتی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گھوڑا تجھے بیچنا ہے؟ اس نے کہا کہاں بیچنا ہے، کتنے میں؟ یہ اتنے میں بات طے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آؤ اور تمہاری رقم جو ہے، تمہاری قیمت لے لو گھر سے۔ اب اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے چل رہا تھا۔ دوسرے کچھ لوگ آئے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس گھوڑے کی بیع ہو چکی ہے۔ گھوڑا اچھا دیکھ کر انہوں نے پوچھا ارے گھوڑا بیچنا ہے؟ تو اب اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ چلو زیادہ قیمت میں بیچ دوں۔ تو اس نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ یہ گھوڑا آپ کو خریدنا ہے یا نہیں خریدنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو عجیب آدمی ہے، تو نے تم گھوڑا میرے ہاتھ پر بیچ دیا ہے اور اب اوپر سے کہنے لگا کہ خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے؟ تو کہا کہ نہیں خدا کی قسم میں نے آپ کے ہاتھ بیچا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت خزیمہ۔ حضرت خزیمہ فوراً کہنے لگے میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کیا یہ آپ نے خریدا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو کہا تنبیہ کی، دیکھیے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی محبت کو دیکھیے اور عقیدت کو دیکھیے، دونوں باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو جب میں نے اس دیہاتی کے ساتھ معاملہ کیا تم نہیں تھے، تو تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ گواہی تو وہ آدمی دے جس نے اپنے کان سے سنا ہو یا آنکھ سے دیکھا ہو، تم اس وقت موجود نہیں تھے، تو پھر تم کیسے کہہ رہا ہو کہ کیا آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا، سودا کر لیا ہے؟ وہ صحابی فوراً بولے حضور آپ جو ہے ہمیں آسمان سے آنے والی خبریں دیتے ہیں، یہ میرے اوپر اس وقت وحی نازل ہوئی، ہم نہ وحی کو دیکھتے ہیں نہ جبرائیل کو دیکھتے ہیں، لیکن فوراً آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ آپ پچھلی باتوں کی خبر دی، ہم نے اس کو مان لیا، آئندہ کی جو خبریں دے رہے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو اس چھوٹی سی بات پر کیا ہم نہیں مانیں گے؟ یہ دیہاتی جھوٹا ہے، آپ سچے ہیں۔ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا آج سے ایک خزیمہ تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر گواہی ہوگی۔ تو کوئی معاملہ ہو عام طور پر اس معاملے کے اندر 2 گواہ جب تک نہ ہو وہاں تک معاملہ طے نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو واپس کہا ٹھیک ہے ہمارا سودا جیسے تو نے انکار کر دیا ہمیں یہ سودا منظور نہیں ہے، قصہ ختم کرو، لیکن اللہ آپ نے بھی اس کے لیے یہ بھی دعا کر دی کہ جا تیرے گھوڑے کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ دوسرے دن وہ گھوڑا مر گیا۔ اللہ۔ اور حضرت خزیمہ کی شان یہ کہ حضرت خزیمہ جو ہے ہمیشہ کے لیے اب 2 گواہ کے برابر ہو گئے۔ انہیں کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضور میں نے کل رات خواب یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور کہا تمہارے خواب کو پورا کر لو۔ انہوں نے فوراً وہاں سجدہ کیا۔ کیسے صحابی تھے، کیسی محبت تھی جی۔ حضرت خزیمہ کی محبت کو بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسی محبت عطا فرمائے اور خوشی عطا فرمائے۔ بہرحال ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک انسان اس کے اوپر خود ہی گواہ ہے۔ انسان تنہائی کے اندر بیٹھے گا تو خود اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں اپنے پروردگار کی ناشکری بڑھ کر کرتا ہوں، خدا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے مطابق جو ہے میں اس کا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان جو ہے وہ خیر سے مراد یہاں مال ہے، مال کی محبت میں بڑا ہی شدید، بڑا ہی پکا ہے، یعنی عام طور پر انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو 2 چیزیں الگ الگ ہیں یہاں۔ عام مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ کیا مال کو بالکل چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آدمی مال کمائے بھی لیکن حلال طریقے سے کمائے، لیکن مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ مال کی محبت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہو جائے۔ تو مال دل کے اندر نہیں آنا چاہیے
اور علامہ رومی رحمۃ اللہ نے جس طرح جو ہے وہ فارسی کا ایک شعر لکھا ہے، اس میں یہی لکھا ہے کہ جس طرح کشتی جو ہے بغیر پانی کی نہیں چلتی، کشتی کے لیے پانی ضروری ہے لیکن کشتی کے باہر پانی چاہیے، کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ کشتی کے اندر اگر پانی آ گیا کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح مال ضرور ہونا چاہیے لیکن مال دل سے باہر ہونا چاہیے، مال کی محبت دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ جب مال کی محبت دل کے اندر اگر گھس گئی تو سمجھو کہ پھر ایسی صورت میں بیکار ہے، یعنی پھر ایسی صورت میں مال کی محبت جب غالب آ جائے گی پھر آدمی حلال کو حرام کو کسی چیز کو نہیں دیکھے گا۔ ورنہ ویسے فی نفسی آدمی کو اتنا کمانا کہ جس کے ذریعے اپنی بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے وہ تو فریضہ ہے، وہ تو فرض ہے، اور اس کے علاوہ پھر اتنا کمائے کہ جس کی وجہ سے فراوانی کے ساتھ وہ رہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، دوسرے جو ہے جو مظلوم ہیں، جو محتاج ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان سب کی وہ خدمت کر سکے۔ اس نیت سے آدمی کمائے تو یہ کمانا جو ہے اس کے لیے بہت ہی اچھا اور بہتر ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ مال بالکل کمانا نہیں چاہیے، نہیں، مال کی محبت غالب نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، عربی کے اندر جو ہے عام طور پر مال کو وہ خیر ہی کہتے تھے کہ مال کیا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ غیروں کے نزدیک تو بالکل مال خیر ہی خیر ہے، لیکن مسلمان کے نزدیک خیر جب ہے جب شریعت کے مطابق ہو، اور جب شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو خیر نہیں ہوگا۔ مجھے برابر یاد ہے ایک مرتبہ جو ہے مولانا عبداللہ کابودروی صاحب کو تو آپ جانتے ہی، ابھی بھی تشریف لائے تھے چند دن پہلے، ترکیسر کے اندر بہت سال تک محتمم رہے، اور ان کے اہتمام کی وجہ سے جو ہے ماشاءاللہ ترکیسر کا مدرسہ جو ہے کوئی بہت پرانا مدرسہ نہیں، جیسے ڈابل جامعہ کا مدرسہ 100 سال کا پرانا ہو گیا، ترکیسر کا مدرسہ جو ہے وہ صرف 40 سال کا ہے، لیکن وہ الحمدللہ حضرت مولانا کے زمانے میں وہ بھی ڈابل کے دوش بدوش ہو گیا تھا، اتنی ترقی دی تھی، تو کیوں انہوں نے بہترین اساتذہ کو وہاں جمع کر لیا تھا۔ اس میں تو مولانا ابرار صاحب جو ہے وہ حضرت کے شاگرد ہیں، لیکن پھر بھی مولانا عبداللہ کابودروی صاحب جو ہے مدثر اللہ علیہ وہ حضرت مولانا کا ایسا احترام کرتے تھے جیسے استاد کا احترام کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ تنخواہ کے اضافے کی بات آئی کہ حضرت تنخواہ بڑھانی چاہیے کہ نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ مولانا کو تو کوئی دنیا سے رغبت تھی ہی نہیں، لیکن اگر مولانا یہ کہہ دیتے کہ نہیں بڑھانی چاہیے تو دوسرے اساتذہ تھے ان کا بھی تو خیال کرنا تھا۔ تو مولانا نے جواب میں صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کو تو خیر ہی کہا ہے اور خیر سے کوئی انکار تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ایسا بہترین جواب تھا حضرت کا، سبحان اللہ۔ اور ویسے مولانا کا معمول تو بڑا عجیب تھا، مولانا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مولانا کے ہر رمضان کے اندر جو ہے ایک ملک کا نہیں کئی ملکوں کا دورہ ہوتا تھا، لیکن حضرت کے انتقال کے بعد جو ہے وراثت میں کچھ بھی نہیں، ایک مکان بھی اپنا ذاتی نہیں ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اللہ تعالیٰ اب انسان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ انسان تو یاد رکھ یہ مال جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیوں کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ جس وقت جو کچھ قبروں کے اندر ہے وہ سب نکالا جائے گا، یعنی سارے انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور اس وقت مال بھی وہاں موجود ہوگا، دنیا بھر کے جتنے سونے اور چاندی جو ہے آخرت میں وہاں ڈھیر کے ڈھیر پڑے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کے اندر جو کچھ ہوگا، آج اس کی سینے میں کیا ہے کوئی بتا نہیں سکتا۔ ایک آدمی آپ سے بات بھی کرتا ہے، دوستی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کا دشمن ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو دل کے اندر کسی کے کیا ہے کیا معلوم، کسی کے دل میں کیسے کیسے عقائد ہیں اپنے کو کیا معلوم، کس کو مال سے کتنی محبت ہے کسی کو کیا معلوم، لیکن کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہوگا وہ وہاں بالکل ظاہر کر دیا جائے گا، ظاہر شکل اس کو شکل دے دی جائے گی، ان شکل کے اندر سامنے آ جائے گا، اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں یہ عقائد تھے، اس کے دل میں یہ برے خیالات تھے، اور جو جس کے دل کے اندر اچھے خیالات تھے، خدا کی ذات پر توکل تھا، توحید کامل تھی، ان سب کو وہاں جو ہے متشکل کیا جائے گا اور متمثل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا پروردگار جو ہے ان سب کی بڑی خبر رکھنے والا ہے اس دن یعنی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لیکن اس دن کی قید اس لیے لگائے کہ اس دن جو ہے ساری باتوں کو پوری مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، یوں تو دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ان کا رب جو ہے اس دن ان کی پوری خبر رکھنے والا ہے، اور جب پوری
پوری خبر ہے ہر چیز کی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے مطابق وہاں جزا اور سزا بھی ملے گی۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے صالحات کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے قلوب کے اندر جو ہے بہترین اور صحیح عقائد عطا فرمائیں، پاکیزہ خیالات عطا فرمائیں، ہر ایک کے ساتھ حسن ظن اور ہر ایک کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائیں، حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کے جتنے خیالات فاسدہ ہیں ان سب سے اللہ تعالی ہمارے قلوب کو پاک صاف فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔